اس نے اس بیماری کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا. میں نے قبول کیا، پہلے قبول نہیں ہو رہا تھا، مجھے پریشانی ہو رہی تھی، میں نے اس سے باہر نکلنا تھا، لیکن جب موٹیویشن آ گئی، فائدہ آ گیا، جنت آ گئی، تو اب میں نے اس بیماری کو قبول کیا. اور جو چیز ہم اپنی مرضی سے آپ قبول کر لیتے ہیں وہ پھر تکلیف کی دیتی ہے. آپ نے انجینئر صاحب تو کہہ کے چلے گئے نا، سارے نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کی ہم شادیاں نہیں کرتے، جوانوں کی کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سب جوان ہیں ماشاءاللہ، شادی شدہ ہوں گے. آپ سب نے قبول کیا تھا، آپ نے بھی قبول کیا ہوگا، ہے نا، قبول کیا تھا. لیکن اس قبول میں جو بتایا تھا والدہ نے یا والد نے، اسی کے اوپر قبول کیا تھا، لیکن بعد میں دھوکا ہو گیا. بعد میں وہ ویسا نہیں نکلا، وہ ویسے نہیں نکلی. تو اب مشکل ہے، پریشانی ہے. تو میں ایک بات کہتا ہوں، شادی بیٹھک کی بات ہے یہ بیچ میں آ گئی کہ بھائی اب پھر دوبارہ جو ہے نا، ایک دفعہ پھر قبول کر، پھر قبول کر لو. تجدید کرو، پھر قبول کرو. جیسی ہے، آپ اشتہار آتا ہے نا گاڑی میں، جیسی ہے، جہاں ہے، جس کنڈیشن میں، جس کی بنیاد کے اوپر جیسی ہے، جیسی آ گئی ہے اب ویسی ہے، اس کی بنیاد پہ قبول کر لیں. آپ اگر آج سوچ سمجھ کے ساری اس کی کمزوریاں اور باقی خوبیوں کے ساتھ آپ قبول کر لیں گے آج کی تاریخ میں، تو جو پریشانی دے رہی ہے کمزوریاں دینی بند ہو جائے گی. اور اس کی تو حدیث بھی ہے نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول کرنے کا بھی کیا طریقہ ہوگا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو برا نہ کہے. اگر اس کے اندر کوئی کمی اور خامی ہے تو اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں، اس خوبی کے اوپر نظر رکھے، اس خوبی کی بنیاد کے اوپر قبول کر لے. کمیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایکسپٹ. اور کیا علاج ہے؟ جو علاج ہے وہ آپ کرنا نہیں چاہتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. وجہ کیوں ہے کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ ظاہر بات ہے کہ میں کون سا بادشاہ ہوں، میرے اندر بھی تو پرابلم ہے، ٹھیک ہے، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اب کیا کریں بھائی؟ جھگڑنے سے کیا دل کا غبار تو ہلکا ہو جاتا ہے، کم سے کم بول کے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. نہیں، ٹھنڈک نہیں ڈالنی، پوری ٹھنڈک ڈالنی ہے، زندگی میں ٹھنڈک ڈالنی ہے، اور اپنی ٹھنڈک نہیں ڈالنی، اس کے اندر ڈالو. کیونکہ اس کے اندر ٹھنڈک نہیں ڈالو گے، اس کے اندر گرمی بڑھ دے گی، خود تو غبار نکال کے ٹھنڈک پڑ گئی. اب وہ کیا کرے گی؟ وہ باقی اپنے آپ کے بچوں کے اندر، آپ کے بچوں میں ٹھنڈک ڈال دے گی، پھر اس میں بھی ٹھنڈک نہیں ڈالتی. پھر جو آپ کے ماسیاں آتی ہیں کام کرنے والے، ان میں ٹھنڈک پڑے گی، ان کا کیا ہے؟ گھر کا ماحول میں ٹھنڈا رہے گا نہیں رہے گا. شام کو آئیں گے، اس کے بعد استقبال ہوگا نہیں ہوگا. تو ٹھنڈک وہ کہتے ہیں، میں اس میں آگے بات قوام ہے نا، مرد قوام ہے جی. حالانکہ چلتی تو عورتوں کی، بیویوں کی چلتی ہے. کوئی بھی بات کہہ دیں، بیگم کہتے ہیں یہ کام ہوگا، تو سب سے پہلا شوہروں کی طرف جواب کیا آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے، میں یہ کر لوں، میں یہ کرنا چاہیے، میں یہ کر لوں. پہلا جواب آتا ہے نہیں، نہیں، انکار. اور یہ ابھی وہاں سے تصدیق کرواؤں گا، یہ بات انکار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے، نہیں اور یہ اور وہ، اور بہت لمبی بحث کے بعد آخر میں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کر لوں. پھر عورتیں کیا کہتی ہیں، بیویاں کیا کہتی ہیں، آپ پہلے نہیں مانتے، شروع میں ہی مان لیا کریں نا، اتنی بحث کرنے کی ضرورت ہے، پہلی دفعہ نہیں مانتے آپ. یہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. زیادہ زور سے نہ بولے، پہ بات پہچان جائیں گے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ شوہر ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ شوہر جو ہے، جو مرد ہیں، اور ان کی دو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، دو ریکوائرمنٹ. جب تک ان کی دو ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو، ان کو اندر سے سیٹسفیکشن نہیں ملتی. اور ان کی دو ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ مجھے مانو اور میری مانو.
مجھے مانو، میں مرد ہوں، میں قوام ہوں، میری چلے گی. تمہارے کہنے پہ اگر میں نے مان لیا تو لوگ مجھے گورا کہیں گے، زنبوریل کہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. میں تمہاری بات مانوں، میں عورت کی بات مانوں، عورت تو یہ ہوتی ہے، عورت تو وہ ہوتی ہے. اس لیے وہ پہلے صورت میں ماننا ان کی ہاں مطلب یہ کہتے نہیں، یہ نہیں مانتے. پھر آخر میں تو کہتے ہیں اچھا کر لو، تو ان کے اندر یہ سیٹسفیکشن ہوتی میں نے کہا ہے اور اجازت تو میں نے دی ہے نا. اور چلتی اس لیے سارے کام ایک ساتھ کرنے لگے کہ جو بھائی میرے گھر میں تو میری چلتی ہے، سارے فیصلے میں کرتا ہوں، جتنے بڑے بڑے فیصلے وہ میں کرتا ہوں، اور چھوٹے موٹے فیصلے جو ہے میں نے بیوی کو دیے. بھائی وہ بڑے بڑے فیصلے آپ کون سے کرتے ہیں؟ کرنے کے کون سے حکومت آئے گی، کون سے کیا ہوگا، بجٹ میں کیا ہوگا، دنیا میں کہاں پر جنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، یہ سارے فیصلے میں کرتا ہوں اور باقی فیصلے بیوی کرتی ہے. لیکن آپ قوام ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، مانتے تو سبھی ہیں. آپ قوام سے بات ہے کہ سسٹم آپ ہی چلا رہے ہیں، گھر کا نظام آپ چلا رہے ہیں. اور گھر کا نظام ساری وہ بجٹ والا معاملہ نظام نہیں ہوتا، اصل تو ریلیشنز کا نظام ہوتا ہے، تعلقات کا نظام ہوتا ہے، وہ آپ ہی چلا رہے ہیں. کیسے؟ ایک مثال سے میں سمجھاؤں. کوئی بات ہوئی، بیگم نے غلطی کر دی، غصہ آ گیا، کچھ کہہ دیا، ایک جملہ ہی کہہ کے گھر سے نکل گیا. غلطی کو چھوڑا نہیں، اس پہ ڈانٹ دیا، ایک جملہ ہی کہا تھا. آپ کے جانے کے بعد بیگم کا منہ کیسا ہوا؟ خراب. ٹھیک. اب اس کے بعد بچے نے غلطی کر دی، تو معاف کرے گی اس کو؟ وہ بھی اس کو وہاں سے تو زبان سے ہوگا، یہاں شاید ہینگر، بیلٹ، چپل، ہاتھ، زبان کیا کیا چلے گا. ماسی ہو کوئی آتا ہے، اس کو معاف کیا جائے گا اس کی غلطی کا؟ نہیں کیا. کیونکہ مجھے معاف نہیں کیا گیا، میری غلطی کو معاف نہیں کیا گیا، میں کیوں معاف کروں؟ یہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرتی، وہ کانشیسلی نہیں کرتی، وہ اس کے اندر سے یہ کام ہوتا ہے. پھر کیا ہوا، ایک دن آپ کے بیگم نے بہت بڑی غلطی کری، بہت بڑی، بہت بڑا نقصان. اور آپ نے کہا کوئی بات ہو جائے، تم دل چکا رہا ہو جائے، ترکیب میں لکھا ہوا. اس کو سمجھایا، بڑا آرام سے بات اور کہا کہ چلو بس آئندہ احتیاط کریں. بڑے آرام سے بات کی، اس کی غلطی کو اگنور کر دیا. اب آپ کی بیگم کو کیا فیل ہو رہا؟ آج کیا فیل ہو رہا؟ اطمینان، بہت اچھا ہو رہا، خوشی. اور پھر غلطی نظر آ رہی ہوگی اپنی. پہلے جب اس پہ چھوٹی سی بات پہ بھی نہیں مارا تو غلطی نظر آتی تھی، اس پہ غلطی نظر نہیں آتی. لیکن یہاں پہ واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی، یعنی گلٹ بھی ہے، گلٹ بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، اور بڑا خوشی بھی ہے، بڑا اطمینان بھی ہے. اب بچے نے وہ غلطی کر دی، کیا کرے گی؟ سیم وہی. ماسی سے غلطی ہو گئی، وہی کرے گی. جو ماتحت اس سے غلطی ہو گئی وہی کرے گی. کیونکہ مجھے معاف کیا گیا، مجھے درگزر کیا گیا، تو میں کیوں نہ کروں؟ تو قوام کون ہوا؟ سسٹم کون چلا ہے؟ تو ہیلتھ بھی ایک لازم چیز نہیں. اگر اللہ نے آج بھی موجود ہے جن کو کینسر ہو گئے، چاہے مسلمان نہ بھی ہو، جنہوں نے اپنی بیماری کو کیا کیا؟ قبول کیا، ایکسپٹ کیا، تو وہ نارمل لائف گزارنا جب تک ان کی زندگی رہے. ورنہ جو ایکسپٹ نہیں کرتے، چلتے ہوئے جاتے ہیں، جیسی رپورٹ سنتے ہیں وہی بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ قبول نہیں کیا. تو یہ بھی لازم چیز نہیں ہے. ریلیشن، کیا آپ آج یا ماضی میں کسی کو جانتے ہیں جس کے ریلیشنز خراب ہیں، جس کے ریلیشنز خراب ہیں اور وہ سکون میں ہے؟ میں رات کو جو پارٹی میں ملے تھے نا، یا دعوتوں میں ملے تھے، یا شادیوں میں ملے تھے، یا کہیں ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں وہ کہتے ہیں مار رہے تھے، ان کے چہرے پہ تو وہ اتنی خوشی، اسمائلنگ اور نورانی چہرہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سکون کی وجہ سے، وہ میک اپ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن
رات کو اتنے خوش، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے تو والدین کے ساتھ، ان کے تو جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اتنے تعلقات خراب ہیں، لیکن وہ تو خوش ہیں. یہ رات کے چہرے ہنستے ہوئے نہیں بنتے. اصل جو ہے نا، جب وہی چہرے جب آتے ہیں نا، جب کاؤنسلنگ پہ، تو دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اندر سے سکون نہیں. آپ جانتے ہیں کسی کو سکون؟ اور ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے تعلق کس کے ساتھ؟ جی کس کس کے ساتھ ہے ہمارا تعلق؟ نہیں، تھوڑا سا ڈیٹیل. ماں باپ، جی بیوی، بہن بھائی، بچے، پڑوسی، رشتہ دار. اچھا، رشتہ داروں کا معاملہ یہ ہم ہمیشہ سمجھتے چلے آئے، بہن بھائی تو الگ کیٹیگری ہے اور رشتہ دار الگ کیٹیگری ہے. جب انفاق کی بات ہو رہی ہے اور رشتہ دار کی بات ہوئی ہے، تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ بہن بھائیوں کا. وہ رشتہ دار ہے، سب سے پہلا حق ہے. جی اچھا، بہن بھائی رشتہ دار ہو گئے، اور پڑوسی ہو گئے، ماتحت ہو گئے، باسز ماتحت ہو گئے، دوست ہو گئے، بزنس فرینڈز، بزنس پارٹنرز، ٹھیک ہے، اور ہاں نو ماتحت ہو گئے، ٹھیک ہے، اوکے. اور جانور، ٹھیک ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، تعلقات. پودے، ان سے بھی. اور دو اہم رہ گئے، سب سے اہم دو رہ گئے. سب سے پہلے کون؟ اللہ تعالیٰ. ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی، ٹھیک. اور دوسرا اہم کون سا تھا؟ اپنی ذات کے ساتھ. ہمارا تعلق ہمارا اپنے ساتھ ہے. اگر میرا اپنے ساتھ تعلق خراب ہے، میں سکون سے نہیں رہ سکتا. اور یہ درجہ بہ درجہ ہے، درجہ بہ درجہ ہے. جو بے سکونی کا درجہ بہ درجہ ہے، یعنی کہ جو پودے سے تعلقات خراب کر کے جو بے سکونی ہو سکتی ہے، وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہی لیول نہیں ہوگا. درجہ بہ درجہ ہے. اللہ کے بعد عورتوں کے لیے نمبر 1 سب سے پہلا درجہ کس کا؟ وہ مانے. آپ تو کیا کہہ کے پھرتے ہیں؟ ہاں جی جی، شوہر کا کیسے، مطلب مثال دیجیے. والدین اس کے بعد آئیں گے؟ والدین پہلے ہیں؟ دیکھیے، والدین پہلے ہے. نہیں، شاید شوہر ہے، جن کا شوہر ہے ان کی بات ہو رہی ہے. کون آئے گا پہلے؟ شوہر ہے اوپر. اچھا، اس کو مثال سے سمجھائیے. شوہر اوپر آ رہا ہے، والدین نیچے کیسے آ رہے ہیں؟ ایک مثال سے تو سمجھائیے، کہاں نیچے ہے، کیسے نیچے ہے؟ مثال تو بتائیے. حکم کے معاملے ہیں؟ حکم کے معاملے نہیں، ایک مثال سے مراد یہ، امی نے کہا آج آ جاؤ، شوہر نے کہا نہیں جاؤ گی. کس کی مانی جائے گی؟ کس کی مانی جائے گی؟ ورنہ خامہ خامہ جھگڑا ہو جائے گا، باتیں سننے کو ملے گی، گھر میں فساد ہوگا. اس فساد سے بچنے کے لیے مانی جائے گی. کس لیے مانی جائے گی؟ امی کی. نہیں، کس لیے مانی جائے گی شوہر کی؟ کیونکہ اللہ نے والدین سے اوپر بنایا، اس لیے ماننی چاہیے کہ جھگڑا اور فساد سے بچنے کے لیے مان رہی ہوں، ورنہ تو میں نہیں مانتی. بس یہ نکلنے دو، میں ٹھیک ہے بھی نکل جائے پھر آ جاؤں گی، وہ پتہ نہیں چلے گا. وہ بہنیں یہی کہتی ہیں، آ جاؤ اب چلی جانا، پتہ تھوڑی چلے گا، تم تو 2 گھنٹے میں واپس چلی جاؤ گی. جبکہ شوہر نے منع کیا ہوا ہے، تو ماں کے کہنے میں، باپ کے کہنے سے گھر سے نہیں نکل سکتی. وہ والدین میں، ماں اور باپ میں اوپر کون ہے؟ ہاں، دلیل 3 مرتبہ. 3 مرتبہ. پہلے میں ماں کا کہنا مانوں گا، 4تھی مرتبہ آپ کا نمبر آئے گا. ابھی آپ لائن پہ لے گئے. یہ کچھ حدیثوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
ضروری نہیں کہ جو جیسی وہ الفاظ میں ہے ویسی اس کے معنی بھی پورے ویسے ہی. یہ جو 3 درجہ ماں کا ہے یہ کس میں ہے؟ یہ حسن سلوک میں ہے, یہ خدمت میں ہے, اور یہ بھی 3 دفعہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا, چوتھی دفعہ ابو کا نمبر آئے گا, اس میں اس کا تعلق نہیں ہے. مطلب یہ کہ ماں کے ساتھ اتنا زیادہ کرنا چاہیے کہ 3 درجے زیادہ ہے. لیکن حکم کے اندر کون ہے؟ باپ ہے. مثال کے طور پہ باپ نے کہا پنکھا بند کر دو, ماں نے کہا نہیں کھول دو. اب بچہ کس کی مانے؟ کیوں؟ ہاں جی ایک بات آپ تو بولیں گے ابھی نہیں مانو. کیوں مانو جی؟ کس کی مانو؟ آواز نہیں آ رہی.